پریشان ہوئی، ابھی حالات چل بھی رہے ہیں، لیکن حالات کیوں آتے ہیں؟ یہ کورونا آنے کی کیا وجہ بنی؟ اس وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ یہ عذاب ہم پر کیوں آیا؟ ہم مسلمان ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ جو بھی حالت دنیا میں آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت دنیا میں نہیں آتی مگر اللہ ہی کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو دنیا میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اللہ ہی کے جانب سے، اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ تو یہ عذاب کی شکل میں کورونا کا آنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب دنیا میں زنا عام ہو جاتا ہے، جب دنیا میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، جب دنیا میں فحش کاری عام ہو جاتی ہے، ناچ گانا جب دنیا میں عام ہو جاتا ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں نامحرم مرد نامحرم عورتیں ملاقات کرنا جب عام ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں اللہ ایسی بیماریوں کو بھیجتے ہیں جن کا علاج نہیں رہتا، لا علاج بیماریاں دنیا میں آ جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں، دیکھتی بھی ہوں گی کہ ناچ گانا عام ہو گیا تھا، بلکہ عام ہو گیا ہے، نامحرم مرد عورت کا اختلاط عام ہو گیا ہے، موبائل کے ذریعے سے فحش کاری میں نوجوان لڑکے لڑکیاں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کورونا کو بھیجا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسی بیماری، ایسی وبا دنیا میں آئے گی جس کا علاج نہیں ہے۔ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے توبہ کرنے کا، اللہ کو منانے کا۔ کیسی شخصیات اس 6 مہینے کے اندر دنیا سے چلے گئیں، کیسے حالات آئے، 40 سال والے، 50 سال والے، 60 سال 70 سال کے بوڑھے مساجد کے اندر، اور اسی طرح جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ 70 سال کی زندگی میں کبھی ایسی حالت نہیں آئی تھی، کبھی ایسا دور ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح دنیا اچانک رک گئی ہو، کہ پوری دنیا اچانک رک گئی، ایسا دور کبھی ہم نے اپنے 70 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ 70 سال سے حالات نہیں بگڑے کہ اب بگڑے ہیں، یہ ہے کہ اب گناہ زیادہ ہو گئے، عام ہو گئے۔ توبہ کرنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے کہ دنیا میں حالات آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی چیز توبہ، اللہ کو، اور توبہ بھی وہی بندہ کرے گا جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا۔ توبہ بھی وہی اللہ کی بندی کرے گی جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گی کہ یہ کورونا میری وجہ سے آیا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ وبا دنیا میں آئی ہے۔ ایسے سمجھیں گے تو پھر توبہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی وجہ سے آیا، اس کی وجہ سے آیا، حکومت کی وجہ سے آیا، فلاں آدمی کی وجہ سے آیا۔ کوئی بھی غلط کام اگر علاقے میں ہوتا ہے، محلے میں ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے آیا ہے، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو لہذا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، میرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، میرے پردے کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے، میں شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب دنیا میں آیا ہے، یہ کورونا آیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے تو پھر ہم توبہ کریں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ کو منائیں گے۔ تو توبہ کریں۔ اللہ والے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میرے گناہ کی وجہ سے آیا ہے۔ ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مفتی اسلم صاحب فرما رہے تھے کہ ایک گاؤں تھا جہاں پر تقریباً 2-3 سال سے بارش ہی نہیں ہوئی تھی، 2-3 سال سے بارش ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب پریشان ہو گئے علاقے والے کہ کھیتی باڑی کا کام کرنے والے پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر اس گاؤں میں ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس چلے گئے، پورے گاؤں والے چلے گئے کہ جا کر کہنے لگے آپ اللہ والے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں 2-3 سال ہو گئے ہمارے علاقے میں بارش ہی نہیں ہوئی،
پھر ہم کھیتی باڑی والے پریشان ہیں، فصل نہیں آئے گی، پھر کھانے کا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ اللہ والے ہیں، دعا کریں اللہ بارش برسائے۔ اللہ والے سمجھ کر یہ گئے، جا کر دعا کی درخواست کی، ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے۔ اللہ والے جیسے ہی سنے تو اپنا رومال ہاتھ میں لیا، لوٹا تھا لوٹا ہاتھ میں لیا اور چل پڑے، چلنے لگے۔ اب گاؤں والے سمجھنے لگے کہ اب اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، گاؤں کے باہر جا کر نماز پڑھ کر دعا کرتے ہوں گے، یہ سمجھ کر پیچھے گاؤں والے جا رہے ہیں، آگے اللہ والے جا رہے ہیں۔ اب یہ چل رہے ہیں اور علاقے والے حضرت کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب گاؤں ختم ہو گیا، گاؤں کے باہر آ گئے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، پھر ایسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا دور چلے گئے کہ ان کے گاؤں سے دوسرے گاؤں نظر آنے لگا، بہت دور تک چلتے رہے۔ علاقے والے گاؤں والے پریشان ہو کر حضرت سے پوچھا، اللہ والے سے پوچھا، حضرت کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے آپ سے کہا تھا بارش نہیں ہے، دعا کیجیے۔ آپ دعا کرنے کے بجائے آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کھڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دعا بھی نہیں کر رہے، آپ جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا آپ نے کیا کہا تھا؟ تو علاقے والوں نے، گاؤں والوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بارش نہیں ہے 2-3 سال سے، آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے بارش آ جائے گی۔ تو حضرت نے کہا کہ میں سمجھا کہ بارش میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حالانکہ ان سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ دعا کریں بارش آئے، لیکن اللہ والے نے کیا سمجھا کہ نہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے شاید اللہ نے بارش کو روکا ہوگا، میرے گناہوں کی وجہ سے 2-3 سال سے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہوگی، جب میں گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں تو پھر بارش ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر گاؤں چھوڑ کر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہمارے اکابرین کی، اللہ والوں کی عادت تھی کہ کوئی علاقے میں کوئی مصیبت آتی تو وہ اپنے آپ پر ڈال کر کہتے کہ میری وجہ سے آئی ہے، میری وجہ سے یہ گناہ ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ تو یہ جو کورونا آیا، ہم بھی یہ سمجھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، میرے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 100 آدمیوں کا قافلہ نکلا، 100 آدمی سفر میں نکلے۔ اب راستے میں جا رہے تھے تو بارش کا موسم تھا، بارش آنا شروع ہو گئی۔ اب 100 آدمی راستے میں ایک جگہ جھوپڑی وغیرہ تھی، وہاں اس سائے میں کھڑے ہو گئے 100 آدمی۔ بارش برس رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ تو کتاب میں لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ بارش آ رہی تھی تو بجلی ان کے 100 آدمیوں کے قریب آ رہی ہے، جا رہی ہے، قریب آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اب 100 آدمی آپس میں مشورہ کیے کہ بجلی ہم پر گرنا چاہتی ہے، ہم میں سے کسی پر گرنا چاہتی ہے، کیونکہ بار بار بجلی ان کے قریب آ رہی ہے، واپس جا رہی ہے، قریب آ رہی ہے، واپس جا رہی ہے۔ تو آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو ہم میں سے کوئی گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جس اللہ کے نافرمان پر یہ بجلی گرنا چاہتی ہے، لہذا 100 آدمی پر گرنا اچھی چیز نہیں ہے، 100 آدمی ایک ساتھ مرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اسے ہم یہاں سے نکالیں گے، نکالنے کے بعد وہ مر جائے گا، بقیہ بچ جائیں گے۔ تو کیا تدبیر اختیار کی گئی کہ اب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا 100 آدمیوں نے کہ ہم میں سے ایک ایک کر کے یہاں سے ہمارے قافلے سے نکل کر جا کر دور کھڑا رہے گا، اگر وہ اللہ کا نافرمان رہے گا بجلی آ کر اس پر گر جائے گی، اگر وہ اللہ کا نافرمان نہیں رہے گا تو پھر بجلی سے وہ بچ جائے گا، پھر دوبارہ وہ قافلے میں آئے گا، دوسرا آدمی جا کر کھڑے گا۔ اس طرح انہوں نے مشورہ کیا۔ اب ایک آدمی قافلے سے نکل رہا ہے، جا کر دور کھڑ رہا ہے، اب بجلی نہیں گر رہی ہے، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، واپس پھر قافلے میں آیا۔ اب 1 گیا، 2 گیا، 3 گئے، 4، 10 گئے، 20 گئے، 30 گئے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کسی پر نہیں گر رہی۔ اسی طرح کتاب میں لکھا ہے 99 جا کر آئے، بجلی نہیں گری، اب باقی رہا 1۔ اب 100 میں سے 99 واپس آ گئے۔ اب اس سے کہا جا رہا ہے چلے جا بھی، تو اللہ کا نافرمان ہے، تجھ پر بجلی گرنے والی ہے، تو چلے جا۔ اب یہ بھیجنا چاہ رہے، وہ جانے کے لیے تیار نہیں، ڈر کر اب وہ جانے کے لیے تیار نہیں، یہ اسے یہاں اپنے پاس رکھ لینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آپس میں مشورہ کیے، اس ایک آدمی کے ہاتھ پیر باندھ کر انہوں نے دور پھینکا اس آدمی کو۔ 99 بچ کر آئے تھے، اب ایک آدمی باقی تھا، اب یہ نہیں جا رہا تھا، اب انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کر اس ایک آدمی کو دور پھینکا۔ اب یہ 99 ادھر ہو گئے، وہ ایک آدمی جو بچا تھا ادھر ہوا۔ کتاب میں لکھا ہے بجلی آئی، 99 ہلاک ہو گئے۔
ایک بچ گیا جسے یہ گنہگار سمجھے، وہ بچ گیا، یہ 99 ہلاک ہو گئے۔ حضرت علی کا زمانہ تھا، یہ واقعہ حضرت علی کے زمانے میں ہوا۔ اب حضرت علی کو معلوم ہوا، حضرت علی سے کہا گیا اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، وہ ایک آدمی کو یہ گنہگار سمجھ کر پھینکے، وہ بچ گیا، یہ 99 مر گئے، ان پر بجلی آ کر گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بولنے والوں سے کہا آپ جانتے ہیں 99 کیوں مرے، ایک کیوں بچ گیا؟ حضرت علی نے کہا کہ 99 پر اس لیے بجلی گری کہ وہ 99 اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے تھے، وہ 99 اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندے سمجھ رہے تھے، اور ایک اس لیے اللہ نے ان پر بجلی گرائی۔ اور اس ایک بندے کو اللہ نے کیوں بچایا؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا میں گنہگار، میرے گناہ کی وجہ سے بجلی آ رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھا، اللہ نے اسے بچا لیا، اور وہ 99 اپنے آپ کو پاک سمجھے، اللہ نے انہیں ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے حالات آ رہی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ کورونا آیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر توبہ کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور سچی پکی توبہ کریں گے، اے اللہ ہمارے سے نافرمانی ہوئی، ناقدری ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو چھینتے ہیں تو ناقدری کی وجہ سے۔ جب کسی چیز کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں رہتی، اس کی قدر ہمارے دل میں نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو ہمارے پاس نہیں رکھتے، اللہ چھین لیتے ہیں۔ ناقدری ہونے لگی، نمازوں کی ناقدری، اذان ہو جاتی تھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں پہلے تو اذان ہوتی تھی، مستورات اپنا دوپٹہ پلو وغیرہ اوڑھ لیا کرتی تھی، لیکن اللہ اذان کی اتنی ناقدری ہوئی، اب ادھر اذان ہو رہی ہے دوپٹہ ایسے ہی گرا پڑا ہے۔ اب وہ اذان کی ناقدری، مرد حضرات فرض نماز کی جماعت کے ساتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، ان کی اس کی ناقدری ہو گئی، حرمین شریفین کی ناقدری ہو گئی۔ عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، 100 جا رہے ہیں، 1000 جا رہے ہیں، محلے سے جا رہے ہیں، شہر سے جا رہے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر رونا تھا، عاجزی اختیار کرنا تھا، گڑ گڑانا تھا، لیکن کیا ہو رہا تھا؟ کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر موبائل فون کے ذریعے سے فوٹو لیا جا رہا ہے، ویڈیو کالنگ کی جا رہی ہے۔ کعبۃ اللہ کی ناقدری ہوئی۔ اللہ کے نبی کے روزے کے پاس جا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کے پاس جا کر رونا تھا، درود پڑھنا تھا، سلام پڑھنا تھا، لیکن وہاں جا کر بھی فوٹو لیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف پیٹ کر کر فوٹو لی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، یہ چیزیں پسند نہیں آئی، اللہ نے حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے۔ جانا چاہتے تھے کتنے اللہ کی بندیاں، کتنے اللہ کے بندے اس سال حج کرنا چاہتے تھے، عمرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری ناقدری کی وجہ سے اللہ نے حج کے دروازے کو، کعبۃ اللہ کے دروازے کو ہمارے لیے بند کر دیا۔ عمرے کے لیے ابھی بھی کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے، یہ ہماری ناقدری کی وجہ سے۔ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ مسجد جا کر نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکتے تھے۔ دیکھا آپ نے، دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن میں مساجد بند کر دیے گئے، جانا چاہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے لیکن جا نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ مسجد کی ناقدری ہوئی، اللہ نے مسجدوں کو بند کروا دیا۔ عیدگاہ کی ناقدری ہو گئی، عید کی نماز آج مسلمان گھروں میں نماز ادا کیے، عیدگاہ نہیں جا سکے، یہ عیدگاہ کی ناقدری ہے، مسجد کی ناقدری ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے مرد حضرات تاخیر سے آتے تھے، اللہ نے جمعہ کی نماز کی ناقدری کی وجہ سے جمعہ بھی گھر میں پڑھنا پڑا۔ تو یہ اللہ ناقدری جب ہوتی ہے، جب اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہماری طاقت کچھ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ نے دکھایا کر کے کہ تم ناقدری کرو گے تو میں مساجد کو بند کروا سکتا ہوں، میں حرمین شریفین کے دروازے بند کروا سکتا ہوں۔ تم ناقدری کرو گے تو تم جو دینی تعلیم پڑھنے کے لیے روزانہ آیا کرتے تھے، آیا کرتی تھی، بیٹھ کر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن پابندی نہیں تھی، استقامت نہیں تھی دینی تعلیم کی، قرآن کی، حدیث کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی عظمت دلوں میں نہیں تھی، تو اللہ نے اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا۔ ابھی بھی مدارس بند ہیں، ابھی بھی مکاتب بند ہیں، کتنے بچے ایسے، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو دینی تعلیم سے ابھی بھی محروم ہیں۔ 6 مہینے گزر گئے کہ ابھی تک قرآن پڑھانے والے نہیں آ سکتے، پڑھنے والے نہیں آ سکتے، جڑ کر نہیں پڑھ سکتے۔ کہ ہماری ناقدری کی وجہ سے اللہ نے ان نعمتوں کو چھینا ہے۔ لہذا محترم خواتین، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ جب ہمارا مکتب شروع ہونے جا رہا ہے، پھر دوبارہ اللہ نے ہمیں جڑنے کا موقع دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔
ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ایک مرتبہ ہمیں تھوڑا جھٹکا دے کر سمجھایا ناقدری کرو گے محروم کر دوں گا، پھر ناقدری کریں گے پھر اللہ محروم کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتا ہے۔ لہذا ناقدری نہ کریں، قدر کریں۔ اپنا کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، کتنا اہم کیوں نہ ہو، اسے ہم پسے پشت ڈال کر، ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے، تھوڑی دیر کے بعد کرنے کی نیت کر کے ہم مکتب آیا کریں، پابندی سے آئیں۔ روزانہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن پابندی سے آنا ضروری ہے، استقامت ضروری ہے۔ ایک دن آ گئے، 3 دن چھوڑ دیے، ایسے آنے والوں کی پڑھائی میں برکت نہیں رہتی۔ مدارس میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ پڑھانے والے ہمیں کہتے تھے اگر کوئی مدرسے کا بچہ بچی پڑھنے والی پڑھنے والا ایک دن اگر پڑھائی چھوڑ دے گی، ایک دن غیر حاضر رہے گی، بلکہ ایک دن نہیں، ایک پیریڈ میں، ایک سبجیکٹ میں اگر غیر حاضر رہیں گے، اللہ تعالیٰ 40 دن کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب 40 دن کی برکت جب ختم ہو گئی تو پھر پڑھنے میں کیا برکت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس لیے پابندی، استقامت کے ساتھ آنا، پابندی کے ساتھ آنا، پردے کے ساتھ آنا۔ مستورات جب آ رہی ہیں، کورونا کا ماحول ہے، لہذا نقاب تو ڈالے ہوئے رہتے ضرور ہیں لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ساتھ میں ماسک لانا بھی ضروری ہے، سینیٹائزر کا بھی انتظام رہنا چاہیے مکتب کے اندر۔ ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے مشورے میں کہ مکتب میں سینیٹائزر رکھا جائے گا، لہذا سینیٹائزر کا بھی استعمال آپ کو کرنا ہے۔ اور اسی طرح مکتب کے اندر آتے ہوئے ساتھ میں ماسک لانا، یہاں آ کر اگر آپ نقاب کھولیں گے تو پھر ماسک پہن کر آپ پڑھیں گے اور دور دور بیٹھ کر پڑھیں گے، مل مل کر نہیں پڑھیں گے۔ اگر مستورات میں سے کوئی بیمار ہو گئی، سردی بخار زکام کھانسی سوکھی کھانسی اور اسی طرح گلے میں درد ہے، اگر اس طرح کی کسی کو بیماری ہے تو پھر وہ چھٹی کرے، گھر میں رہیں، نہ آئے، کیونکہ احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کوئی بیمار ہے مستورات تو مکتب نہ آئے، وہ گھر میں رہیں، جب آرام ہو جائے، شفا یاب ہو جائے پھر مکتب آنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی وجہ سے سارے بیماری میں ملوث نہ ہو جائیں اور دوسرے خواہ شک کرنے لگتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مستورات بیمار ہے پھر بھی وہ اس کے باوجود آ رہی ہے، اسے سمجھائیں، اسے حکمت کے ساتھ کہیں 2-3 دن آپ چھٹی کر لیں، آپ کو دوبارہ پڑھایا جائے گا، آپ کا سبق ناگا نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ پڑھایا جائے گا، یاد دلایا جائے گا۔ لہذا احتیاطی تدابیر کے ساتھ مکتب شروع کرنے کے لیے مشورے میں کہا گیا ہے۔ آج ترغیبی بات طے کر کے یہ اعلانات کرنے کے لیے کہا گیا کہ کل سے پابندی کے ساتھ مکتب آیا کریں۔ جو آپ کا معمول تھا 3:30 سے لے کر عصر تک، وہی وقت ہے آپ کے مکتب کا۔ 3:30 ہونے سے پہلے جڑنا چاہیے، اور جتنی مستورات جو آتی تھی آج نہیں آئی ہے انہیں دعوت دیں، مکتب شروع ہو گیا ہے۔ نئی مستورات کو بھی دعوت دیں کہ قرآن پڑھنے سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے آتا ہے مکتب آئیں گے، حدیث سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، دینی تعلیم سیکھنے کے لیے مکتب شروع کیا گیا ہے۔ لہذا آئیں، دعوت چلا کر مستورات کو جوڑنے کی فکر کریں، اور پرانی مستورات جو روزانہ آیا کرتی تھی اب 6 مہینے سے جو نہیں آئی ہے، آج جو نہیں ہے، انہیں بھی دعوت دے کر انہیں بھی لانے کی کوشش کریں، اور پڑھانے والے جو پچھلا پڑھائے تھے دوبارہ وہ دور کرائیں۔ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے گزر گئے، پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، کام کاج کی وجہ سے شاید بھول بھی گئے ہوں گے، اور تھوڑا بھول جانے کی عادت بھی رہتی ہے، بھول گئے ہوں گے، لہذا تھوڑے دن تک پچھلا سبق پڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آگے چلتے رہے پچھلا بھولتے جائیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا دور کرائیں، جتنا ہم پڑھائے تھے، جتنی حدیثیں، جتنی سنتیں، جتنی دعائیں، جتنے تختیاں، جتنا قاعدہ، جتنی قرآن، اگر کوئی ناظرہ پڑھ رہی تھی تو کتنا قرآن ہم پڑھائے تھے، دوبارہ ایک مرتبہ دور کرائیں، جلدی کرائیں، سبق کی طرح نہیں بلکہ 2-3 دن میں جو ہم نے پڑھایا تھا 1 دن میں وہ دور کرائیں۔ اگر کوئی عمر دراز مستورات ہے جنہیں جلدی یاد نہیں ہوتا ہے تو انہیں تھوڑا سبق دیں، اگر کوئی نوجوان لڑکیاں اگر آ رہی ہیں انہیں تھوڑا زیادہ سبق دیں۔ لہذا اس طرح مکتب کی ترتیب بنا کر دوبارہ شروع کریں، پھر دوبارہ وہی عرض کرنا ہے کہ سینیٹائزر کا انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا، اس کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور اسی طرح دور بیٹھیں۔ بیمار اگر کوئی ہے تو انہیں 2-3 دن کے لیے چھٹی دیں، مکتب پابندی سے آنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا ایک خاص اعلان یہ ہے کہ کورونا کے دور میں ہمارے باگلکوٹ کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، جتنی بھی انتقال ہوئے کورونا کے، آپ جانتی ہوگی 39 لوگ مسلمان انتقال کر گئے کورونا کی وجہ سے۔ 39 کی نماز جنازہ خود میں نے پڑھایا، 39 انتقال کر گئے۔ حالات بہت بگڑے ہوئے تھے،
اگر کوئی کیروڑی کے اندر اگر کوئی انتقال کر جاتا، حالات میں 2 منٹ آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیروڑی کے سے لے کر میت کو، جنازے کو بلال قبرستان تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے کے لیے ایمبولینس کو بلایا جاتا تھا. اب 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا جنازہ منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس والے کو 10,000 روپے دینا پڑتا تھا. اب یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہماری حالت اتنی خراب ہے علاقے میں کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس قوم کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے ہمارے پاس ایک ایمبولینس نہیں ہے. لہذا ایک ایمبولینس کو 10,000 روپے دینا پڑا. 39 انتقال ہوئے. حالات بہت خراب تھی. ہمارا ایک خاص ہاسپٹل نہیں ہے، دواخانہ نہیں ہے. بیمار پریشان ہوتے تھے کہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، یہاں لے کر چلے جاؤ. بڑے پریشان ہوتے تھے مریض. ایک ہمارا ہاسپٹل نہیں، ایک ہمارے پاس ایمبولینس نہیں ہے، ایک اچھی تعلیمی ادارہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جہاں پر ہماری اچھی کالج وغیرہ نہیں ہے.